بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ امتحان میں آنے والے اہم آیات کا ترجمہ۔ سورہ انفال۔ سورہ انفال میں 10 رکوع ہیں، 75 آیات ہیں۔ اب پیپر میں کون کون سی آیات آ سکتی ہیں کہ ہمارا سورہ انفال کا جو پورشن ہے قرآنی آیات کا وہ ہو جائے۔ بک میں کچھ آیات 2 3 آیات کے ترجمے ایک ساتھ لکھے ہیں، تو کچھ اسٹوڈنٹس کو پریشانی ہوتی ہے کہ وہ پورا یاد کر لیتے ہیں۔ اب ایک ایک آیت کو الگ الگ یاد کرنا، کیونکہ پیپر میں تو الگ الگ آیات آئیں گی، اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ 2 ویڈیو بنائی گئی ہیں، ایک سورہ انفال پارٹ 1 اور سورہ بقرہ پارٹ 2، اس طریقے سے 2 پارٹ اس کے ہوں گے، اور بورڈ کے پیپر میں 100% انشاءاللہ اسی میں سے قرآنی آیات آئیں گی، اگر یہ بھی یاد کر لی جائے۔ صرف ترجمے آئیں گے، تشریح نہیں آئے گی۔ اب پہلے کو سن لیجیے۔ یسألونک عن الانفال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، یہ جو مجاہدین ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، آپس میں صلح رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد دوسری آیت، یہاں پہ مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں 5، 3 اس آیت میں ہیں اور 2 صفات اگلی آیات میں ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اور مومنوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ہماری آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، وہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم، یہی مومن سچے ہیں، یہی سچے مومن ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات ہیں۔ لہم درجات عند ربهم، اللہ کے ہاں ان کے بہت بڑے بڑے درجات ہیں جنت میں۔ ومغفرہ، اور مغفرت ہے، بخشش ہے۔ ورزق کریم، عزت والی روزی بھی ہے، عزت والا رزق بھی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکالنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تمہیں تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ اور مومنوں کی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک جماعت ایسی تھی لَكَارِهُونَ، جو ناپسند کر رہی تھی۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے، بعدما تبین، بات کے ظاہر، حق بات، یہ حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد بھی گویا ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ان کو موت کی طرف ہانکے جا رہے ہو۔
وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، وہم ینظرون، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو، یعدکم اللہ، جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، احدی الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک گروہ، ایک ابو جہل کا یا ابو سفیان کا، انہا لکم، وہ مغلوب ہو جائیں گے، یعنی آپ غالب آ جائیں گے ان پر، وہ آپ کے انڈر میں ہو جائیں گے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور آپ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ جو بغیر شان و شوکت کے ہے، بغیر اسلحے کے ہے، تکون لکم، وہ تمہارا ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، لیکن اللہ یہ چاہ رہے تھے، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ اپنے ارشاد سے حق کو قائم کریں، حق کو ثابت کریں۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑیں کاٹ دیں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ سچ کو سچ، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جھوٹ کو جھوٹ کر دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگر مجرم ناپسند ہی کیوں نہ کریں، کراہت ہی کیوں نہ محسوس کریں، ان کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ اذ، جب، تستغیثون ربکم، تمہارے رب نے، اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اور تمہاری فریاد قبول کی گئی، اور کہا گیا، تسلی رکھو، انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتے جو ایک کے بعد دوسرے آئیں گے لگاتار۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ جو مدد ہے فرشتوں کی، یہ تو صرف محض بشارت، خوشخبری ہے، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا۔ کیوں؟ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اس سے تمہارے دل جو ہے وہ اطمینان حاصل کر لیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ کی ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالی غالب اور حکمت والے ہیں۔ اذ، جب، یغشیکم النعاس امنۃ من، اللہ تعالیٰ کو نے آپ کو نیند کی چادر اڑا دی، اصل میں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی آسمانوں سے، کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں نہلا کر پاک کر دیجیے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دیجیے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل کو مضبوط کر دیا جائے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہیں ثابت قدم رکھے، تمہارے پاؤں کو جمائے رکھے۔ اذ، جب، یوحی ربک الی الملائکہ، تمہارے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، اور جاؤ مسلمانوں کو تسلی دو تاکہ وہ ثابت قدم رہیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں کافروں کے دلوں میں ڈالے دیتا ہوں رعب، دبدبہ، ہیبت۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اور کافروں کی گردنیں اڑا دو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے پور، یہ جو انگلیوں کی جو پور ہوتے ہیں، شروع کے جو حصے ہوتے ہیں پور، وہ توڑ دو۔ ذَلِكَ، یہ جو سزا ان کو دی جا رہی ہے، ان کو بِأَنَّهُمْ، ان کو جو سزائیں دی جا رہی ہے قتل کرنے کی، گردن اڑانے کی، پور توڑنے کی، کیوں؟ شاق اللہ و رسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ ومن یشاقق اللہ و رسولہ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ جو عذاب ہے تو دنیا میں چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار کر۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والوں، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب میدان جنگ میں کافروں کا تمہارا آمنا سامنا ہو، ملاقات ہو، فلا تولوہم الادبار، تو پیٹھ نہ پھیرنا، پیٹھ نہ پھیرنا۔ اور پیٹھ پھیرنے کی دو صورتیں بتائی گئی ہیں، وہ دو صورتیں جائز ہیں، اس کے علاوہ بالکل نہیں۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال، جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا لڑائی کے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی اختیار کرے کہ سائڈ سے ہو کر پیچھے سے حملہ کریں گے، او متحیزا الی فئۃ، یا دشمن اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، فقد باء بغضب من اللہ، ان سے پیٹ پھیرے گا اس کے علاوہ تو سمجھو کہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فلم تقتلوہم، آپ نے ان کو قتل نہیں کیا کافروں کو، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے، وما غمیت اذ غمیت ولکن اللہ غما، جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ مومنوں کو آزمایا جائے، مومنوں کو غرض یہ تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لیا جائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ ذالکم، بات یہ ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ اے کافرو، ان تستفتحوا، اگر تم فتح چاہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر، فقد جاءکم الفتح، فتح تو مسلمانوں کے لیے آ چکی ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر آپ ایسی حرکتیں کرتے رہو گے، نعود، ہم پھر سزا دیں گے، پھر عذاب دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، عنکم فئتکم، تمہاری جماعت، شیئا ولو کثرت، چاہے وہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، تمہاری تعداد گروہوں کی کتنی ہی کثیر نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ایک پیپر میں یہ آیت آ سکتی ہے، وَلَا تَكُونُوا، اور ان جیسا نہ ہونا، الذین قالوا، جو کہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے حکم خدا سن لیا، وہم لا يسمعون، اور اصل میں وہ نہیں سنتے۔ اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب کافر لوگ چال چل رہے تھے، جب آپ ہجرت مدینہ کر رہے تھے، مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو دارالندوہ میں بیٹھ کر وہ میٹنگز کر رہے تھے، کیا کیا جائے، کوئی کہہ رہے کہ قتل کر دیں، نعوذ باللہ، قید کر دیں، جلا وطن کر دیں۔ چال انہوں نے بھی چلی، چال ہم نے بھی چلی، اور ہماری چال چلنی ان سے بہت بہتر تھی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر لوگ چال چل رہے تھے آپ کے بارے میں، لِيُثْبِتُوكَ، کہ ان کو قید کر دیا جائے، او یا يَقْتُلُوكَ، ان کو مار دیا جائے، نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، او يُخْرِجُوكَ، ان کو خارج، مطلب کہ ملک بدل کیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک تو انہوں نے بھی مکر کیا، ایک اللہ نے مکر کیا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہت بہتر تدبیر چلنے والے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، اللہ مال دیکھ کر بھی آزماتے ہیں،
اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں کہ یہ مال اور اولاد کے ہوتے ہوئے مجھے بھولا تو نہیں، نیک کام تو کر ہی رہا ہے، نماز اور روزہ جتنے بھی عبادات کر رہا ہے، اگر ایسا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ بیٹا یہ 3 آیات تو یہ ہوگی، ان میں سے انشاءاللہ پیپر میں آ سکتی ہیں ایک۔ اس کے علاوہ یہ کچھ آیات ہم نے دی ہیں، تقریباً لگ بھگ 2 رکوع ہیں سورہ انفال کے، تو یہ کچھ یاد کر لیجیے گا، اور ہم نے اس میں آیات کو الگ الگ کر لی۔ کوشش کیجیے گا کہ کم سے کم ہر بچہ 10 اپنے فرینڈس کو لازمی سینڈ کرے، کیونکہ تاکہ آپ کے سننے کا حق ادا ہو جائے۔ ہم آپ سے پیسے نہیں لے رہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لوگوں کو آگے سینڈ کر دیجیے، زیادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، تاکہ سب یاد کر سکیں اس کو ثواب کی نیت سے۔ اگر سبسکرائب چینل کر سکتے تو اچھی بات ہے، تاکہ اردو اسلامیات، اردو PSC اس پر ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو فائدہ ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا، نمازوں کا اہتمام کیجیے گا، والدین کا ادب احترام کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔